الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن پاک کی آخری دو صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ان کو معوذتین بھی کہتے ہیں۔ معوذتین واو کی تشدید اور واو کے زیر کے ساتھ، یعنی آدمی کو اللہ کی پناہ دلانے والی۔ ان کو پڑھے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آدمی کو اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں۔ معوذ تو جس کو پناہ دی جاتی ہے وہ عام طور پر معوذتین بولتے ہیں، وہ درست نہیں۔ معوذتین واو کے زیر کے ساتھ یہ صحیح قرار دیا گیا ہے۔ یہ دو صورتیں جو ہے ایک خاص نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ اس سے پہلے ایک چیز بنیادی طور پر بتلا دوں کہ قرآن پاک میں بہت سی آیتیں، کئی صورتیں اور کئی آیتیں ایسی ہیں جو کسی خاص واقعے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ کوئی سوال کیا گیا مشرکین کی طرف سے، یہود کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے، اور اس سوال کے جواب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت، ایک آیت، چند آیتیں، کوئی سورت نازل فرمائی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، مسلمانوں نے جب ابھی زکوٰۃ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو کیا ہم خرچ کریں اللہ کے راستے میں؟ تو آیت نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ اے نبی، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، تو آپ جواب دے دیجئے کہ جو مال تمہارے پاس بچے، تمہاری ضرورت تم نے پوری کر لی، جو بچا
وہ یہاں بینک میں جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو خرچ کر دو۔ وَلِلَفْ، یہ زکوٰۃ سے پہلے یہ حکم نازل ہوا تھا۔ یا جیسے بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی بنجر زمین خرابہ جو تھا وہاں سے گزر رہے تھے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ وہاں کچھ یہودی بیٹھے ہوئے تھے تو کھڑے ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ان سے پوچھیں، سوال کریں۔ یہودیوں کی عادت تھی، وہ شرارت کرتے رہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑتے رہتے تھے اور سوالات کرتے تھے، اور ان سوالات میں ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم ایسا سوال کریں جس کا یہ جواب نہ دے سکیں، تاکہ ہم کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ یہ اگر اللہ کے سچے نبی ہوتے تو ہماری بات کا سوال کا جواب دیتے۔ تو اس لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کو آپس میں شرارت سوجی، ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے ان کو سوال کریں۔ دوسرے نے کہا بھئی تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تم پوچھو گے تو وہ جواب دیں گے، کائے کو پوچھتے ہو؟ یعنی تم جس مقصد کے لیے پوچھتے ہو تمہارا وہ مقصد تو حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ پھر بھی کہا نہیں پوچھیں، تو پوچھا، روح کے متعلق سوال کیا انہوں نے، یہودیوں نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے اندر یہ کھجور کی ایک ٹہنی تھی جس کو آپ ٹیک لگاتے ہوئے چل رہے تھے، جیسے ایسا ہوتا ہے ٹیک لگا کے آدمی چلتا ہے۔ انہوں نے جب سوال کیا تو حضور کھڑے ہو گئے اور آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ وحی نازل ہوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہوتی تھی، آپ کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا اور سخت سردی میں بھی آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح لڑکتے تھے، خراٹوں کی سی آواز آتی تھی۔ وہ کیفیت شروع، حضرت عبداللہ بن مسعود سمجھ گئے کہ وہ وحی نازل ہو رہی۔ وہ کیفیت جب ختم ہوئی، اس کا مطلب یہ کہ وحی کا نزول کا سلسلہ مکمل ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ اب گویا یہ آیتیں جو نازل ہوئی تو مفسرین کے ہاں یوں کہا جاتا ہے کہ ان آیتوں کا شان نزول، سبب نزول یہ واقعہ ہے۔ کیا؟ یہودیوں نے یہ سوال کیا اور اس کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ یا پہلا جو قصہ میں نے بیان کیا کہ مسلمانوں نے یہ پوچھا کہ ہم کیا خرچ کریں، گویا اس کے جواب میں آیتیں نازل، یہ اس کا شان نزول ہے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کوئی واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے سلسلے میں ضرورت تھی کہ لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کی جائے، تو اس پر کچھ آیتیں نازل ہوئی۔ وہ واقعہ گویا ان آیتوں کا شان نزول، سبب نزول، یعنی ان آیتوں کے اترنے کا سبب یہ واقعہ بنا۔ تو یہ خاص اصطلاحی لفظ ہے شان نزول، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت یا اس صورت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے جانے کا سبب یہ ہوا۔ سمجھنا ہے کہ نہیں؟ تو جب بھی ہم یہ درس کے دوران یوں کہیں گے کہ اس کا یہ شان نزول ہے، سبب نزول ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کو یا ان صورت کو نازل فرمایا۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں، ان دونوں صورتوں کا بھی ایک سبب نزول ہے، شان نزول، ایک واقعہ پیش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مکہ میں تو یہودی نہیں تھے، وہاں تو قریش تھے، عربی عرب۔ مدینہ منورہ جب آئے تو مدینہ منورہ میں دو قومیں آباد تھیں۔ عرب تھے جن کا مذہب بت پرستی تھا، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ان کے بھی دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اور یہودی بھی رہتے تھے، وہ اہل کتاب کہے جاتے تھے،
یعنی وہ لوگ جن کو اللہ کی طرف سے آگے پہلے آسمانی کتاب اتاری گئی، چونکہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ پر اللہ تعالیٰ نے توریت نازل فرمائی، تو گویا حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والی یہ جو قوم یہود ہے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ یا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی، اور حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے عیسائی کہلاتے ہیں، ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ اہل کتاب۔ وہ لوگ جن کو اللہ کی طرف سے کتاب دی گئی ان کے نبی کے واسطے سے، جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قرآن پاک عطا فرمایا۔ تو بہرحال یہ دو قومیں یہود اور نصارہ وہ اہل کتاب کہلاتی ہیں۔ تو یہود جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں آباد تھے ان عربوں کے ساتھ، تو یہودی چونکہ اہل کتاب، ان پر پہلے اللہ کی طرف سے ان کے نبی پر جو کتاب اتاری گئی تھی وہ ان کے پاس تھی، اور باقاعدہ اس کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تھا، مدرسے تھے، وہاں توریت پڑھائی جاتی تھی، پڑھانے والے بڑے بڑے علماء جیسے ہمارے یہ مدرسے آج کل ہیں، اور ان میں پڑھنے والے طلباء اور علماء اس زمانے میں یہودیوں کے مدرسے آج بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، مدینہ منورہ میں بھی تھے مدرسے، اور باقاعدہ ان کے پڑھانے والے علماء بھی تھے۔ ایک واقعہ ہوا ایک مرتبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد یہودیوں کے اندر ایک قصہ ہوا کہ ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا۔ تو یہودیوں کے ہاں زنا کی سزا جو ہے وہ رجم، یعنی پتھر مار کر سنسار کر دینا، پتھر مار کے ختم کر دینا، ہر زنا کی سزا، چاہے وہ زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، یہ ان کے ہاں تھی سزا۔ اسلام میں بعد میں ابھی اسلام میں جو ہے زنا کے اندر اگر زنا کرنے والے غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی سزا کوڑے ہیں، 100 کوڑے، اگر وہ آزاد ہیں تو، غلام ہیں تو 50، اور شادی شدہ ہیں اور آزاد ہیں تو ان کی سزا وہ پتھر مار کر ختم کر دینا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں آنے کے بعد یہودیوں کے سماج میں ایک قصہ پیش آیا کہ ایک مرد اور عورت نے زنا کا ارتکاب کیا۔ ان یہودیوں نے آپس میں یہ سوچا یہ جو نئے نبی آئے ہیں ان کی شریعت بہت آسان ہے، اس میں بڑی سہولتیں ہیں، تو آج ہم اپنے آدمیوں کا فیصلہ ان کے پاس کراویں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ ان کی بیوقوفی دیکھو کہ اس دین میں داخل ہوئے بغیر اس دین کی جو فیسیلیٹی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ارے بھائی پہلے ایمان تو لاؤ، مسلمان تو بنو، پھر اس دین کی سہولتوں سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ مسلمان تو بنتے نہیں اور سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو۔ خیر یہ تو ایک بیچ میں جو ہے جملہ معترضہ زائد بات ہو گئی۔ بہرحال وہ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا یہ مقدمہ پیش کیا کہ یہ ہمیں دو آدمیوں نے جو ہے زنا کا مرد اور عورت نے ارتکاب کیا ہے، آپ ان کا فیصلہ کر دو۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو فیصلہ کریں گے وہ بڑا آسان ہوگا، سہولت والا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے یہاں اگر کوئی زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے، تمہاری کتاب میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے یوں کہا، بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے، تو انہوں نے یوں کہا کہ ہمارے یہاں تو کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو سواری کے اوپر الٹا بٹھاتے ہیں، منہ کالا کرتے ہیں اور جو ہے اس کا ڈھنڈورا پٹوا دیتے ہیں۔ سمجھا ہے کہ نہیں؟ ایک طرح کا گویا اس کا فجیتا کروا دیا، ہو گئی سزا۔ تو یہ انہوں نے کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کتاب میں یعنی توریت کے اندر یہ پتھر مار کے ختم کرنے والا، سنساری والا، رجم والا حکم نہیں ہے؟ تو کہا نہیں ہے۔ ان کا جو عالم تھا ابن سوریہ، جو بڑا مدرس تھا وہاں کے مدرسے میں، وہ آیا، وہ ساتھ آیا تو ہماری کتاب میں یہ نہیں ہے۔ تو اس مجلس میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی تھے اور بہت بڑے عالم تھے یہود کے،
तौरेत से वाकिफ थे, उन्होंने कहा तो क्या तौरेत में आयत रजमा नहीं, लाओ तौरेत लाओ, फातु बित तौरात फतलुहा इन कुंतुम सादिकीन, तौरात लाओ पढ़ो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। तो वो तौरेत लाए, और वो जो उनका आलिम था वही पढ़ता है। तो उसने क्या किया, जो आयत रजम थी उस पर अपनी हथेली यूं रख दी और आगे पीछे का पढ़ने लगा। मैं तो ये किस्सा इसलिए बयान कर दूंगा, वो उनका जो बड़ा मुदर्रिस था, मदरसे का हेड मुदर्रिस, वो जो बड़ा आलिम था, तो मालूम हुआ उनके यहाँ मदरसे थे, सब पढ़ाई भी होती थी। खैर, और किस्सा इसको ये बयान करने के लिए मैंने तो खाली किस्सा, तो मेरा जो असल मकसद था वो तो पूरा हो गया, लेकिन किस्सा पूरा कर देता हूँ ताकि फिर आपको ये न रहे, इंतजार न रहे कि आगे क्या हुआ फिर तो उसने वो अपनी हथेली हाथ रख करके ऊपर नीचे का पढ़ रहा है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु जो ईमान ला चुके थे, मुसलमान हो गए थे, उसने उसका हाथ पकड़ के वहां से हटाया कि ये पढ़ने, ये क्या है नीचे आयत रज़्म थी जिसमें वो संसारी का हुक्म था। तो फिर आयत रज़्म निकली, कहाँ ये रज़्म का हुक्म है। हुज़ूर ने फरमाया जब रज़्म का हुक्म है तो करो रज़्म। वो जो सोच करके आए थे कि कुछ आसान फैसला होगा, उन्होंने सोचा क्या सोच के गए थे, होगा या क्या, उल्टा हम अपने यहाँ रखते तो वो अपना वो, हालांकि उन्होंने तौरेत के हुक्मों में फेरफार कर दिया, तारीफ कर दी थी, रद्दो बदल कर दिया था, और ये जो काला मुंह करके ये करते थे वो उनकी शरीयत का हुक्म नहीं था। बहरहाल उन्होंने यूँ सोचा हम अगर इसी तरह रद्दो बदल वाला करते तो फायदे में रहते, ये तो मार खानी पड़ी। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि वहाँ मस्जिद नबवी के पड़ोस में जहाँ जनाजे पढ़े जाते थे वहाँ इन दोनों को जो है रज़्म किया गया। खैर, मैंने तो ये किस्सा ये बतलाने के लिए बयान किया था कि उनके यहाँ भी मदरसे थे, उलमा थे। तो कहने का हासिल ये है कि ये यहूद जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और मुसलमानों के दुश्मन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आपने बाकायदा ये जो अरब थे यानी औस और खजरत के लोग, वो तो ईमान लाए ही थे, तो आपने इन यहूदियों के साथ बाकायदा जो है सुलह का एक किया, मामला किया, आपस में सुलह की, पैकेट बाकायदा पूरा, और कि हम आपस में अमन अमान के साथ रहेंगे, आपस में लड़ेंगे नहीं, और एक किसी के दुश्मन के मुकाबले में उसकी मदद एक दूसरे की नहीं करेंगे, ये तय हुआ था। और जो है लेकिन यहूदी उन्होंने ये सुलह तो की थी आपस में, लेकिन अंदरूनी तौर पर बहरहाल वो मुसलमानों को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने का काम करते रहते थे। और जैसा कि मैं पहले बतला चुका हूं कि हालांकि यहूद यकीन के साथ जानते थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, सबसे आखिर में जिन पैगंबर को अल्लाह भेजने वाले थे, नबी आखिर ज़मान खातमुन नबीयीन, वो यही हैं। उनकी तौरेत में बाकायदा उसकी बशारत सुनाई गई थी कि अल्लाह ताला नबी आखिर ज़मान को भेजेंगे, उनकी ये निशानियाँ होगी। वो सारी निशानियाँ वो देख रहे थे अपनी किताब के अंदर जो थी उसके मुताबिक, और उसकी वजह से उनको इस बात का यकीन था। चनांचे रिवायतों में आता है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा करके मदीना मुनव्वरा आए तो आपका पहला क़याम कुबा में रहा। कुबा में आप 14 या 24 रोज तक ठहरे। उसी ज़माने में जो है कबीले बनु नज़ीर का एक सरदार था, हुई बिन अख्तब, ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रदी अल्लाह ताला अन्हा का बाप, उसका हुई बिन अख्तब बड़ा यहूदी, बड़ा आलिम भी था और बहुत ये था, दबदबे वाला था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा करके आए न और आपका क़याम कुबा में रहा, तो फौरन वो आपका इम्तिहान लेने के लिए और ये देखने के लिए कि ये वही नबी हैं, बाकायदा कुबा गया और रात आपके साथ गुजारी। सुबह को जब आया घर तो उसके भाई के साथ बातचीत हुई, तो भाई ने पूछा ये वही है? वही यानी आखिरी नबी जिनके मुतालिक हमारी किताबों में पेशिन गोई दी गई है? तो कहा वही है। तो कहा ईमान लाना? ईमान नहीं लाएंगे हम। कि फिर ईमान न लाया? तो हुई इब्न अख्तब भाई को कहता है ईमान नहीं लाएंगे।
دیکھو یہ دو بھائیوں کے درمیان گھر میں بات ہوئی تھی، اس بات کو سننے والی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کو بعد میں بتایا، ظاہر کیا تھا۔ تو بہرحال وہ یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ لوگ اے نبی آپ کی نبوت کو اور آپ کے نبی ہونے کو ایسا جانتے ہیں جیسا اپنے اولاد کو جانتے ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کا بیٹا ہونا یقین کے ساتھ جانتا ہے، یہ یقینی طور پر میرا بیٹا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ لوگ جانتے تھے یقین کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یہ جانتے تھے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو ایمان لا چکے تھے، پوچھا اس آیت کے متعلق یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا ایسا جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کا بیٹا ہونا جانتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن سلام سے پوچھا اس آیت کے متعلق کہ کیا برابر ہے؟ یہی ہوا؟ کہا اس سے بھی بڑھ کر۔ تو اس پر حضرت عمر نے پوچھا اس سے بڑھ کر کا کیا مطلب؟ کہا اس کے بڑھ کر کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ایک باپ اپنے بیٹے کا بیٹا ہونا اس لیے جانتا ہے کہ یہ میری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی نے خیانت کی ہو اور کسی دوسرے سے تعلق قائم کیا ہو اور اس کا نطفہ حمل کے طور پر ٹھہر گیا، اس سے پیدا ہوا۔ یہ تو اپنا بیٹا اس لیے سمجھتا ہے نا کہ اس کی بیوی کے پیٹ سے یہ نکلا ہے، آگے اندر کی جو بات ہے وہ تو اس کو نہیں معلوم۔ تو کہتے ہیں کہ باپ بیٹے کے بیٹا ہونے کا جو یقین ہے اس میں تو یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے، لیکن ان کے اللہ کا رسول ہونے میں کوئی دوسرا سوال ہی نہیں پیدا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ خیر، تو بہرحال یہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا یقین کے ساتھ جانتے تھے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ نہ لائے، کیوں نہیں لائے؟ جیسا کہ میں پہلے بتلا چکا ہوں، حسد کی وجہ سے۔ کائے کی وجہ سے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں، انجیل میں اور اگلی آسمانی کتابوں میں اور دوسرے صحیفوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی خبر تو دی تھی کہ یہ آخری نبی آئیں گے، ان کی نشانیاں بھی بتلائی تھی، لیکن یہ نہیں بتلایا تھا کہ یہ کون سے خاندان میں آئیں گے، یہ نہیں تھا۔ آنے والے ہیں، اور یہ بھی کہا تھا کہ آئیں گے تو تم لوگوں کو بتاؤ کہ یہ آئیں گے تو ان پر ایمان لانا ہے۔ باقاعدہ اگلے تمام نبیوں سے اللہ نے عہد لیا کہ تمہاری زندگی میں اگر وہ آئیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے اس عہد کا۔ تو یہ سب کچھ، لیکن یہ یہودیوں سمجھتے رہے کہ گویا ہمارے میں آئیں گے۔ میں نے جیسا کہ پہلے بتلایا تھا، حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب ہی کا دوسرا نام اسرائیل، یہ اسرائیل حضرت یعقوب کا دوسرا نام ہے، اور انہی کے 12 بیٹے تھے، اس سے یہ نسلیں چلی، یہ سب کیا کہلائے؟ یہودی کہلائے۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم کے بعد سے، حضرت اسحاق کے بعد سے جتنے نبی آئے وہ سب ان کی اولاد میں آئے۔ کن کی؟ حضرت یعقوب کی۔ وہ سب بنو اسرائیل، حضرت عیسیٰ بھی بنو اسرائیل۔ لیکن آخری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں بھیجا۔ وہ سب کے اوپر بھاری ہو گئے۔ ایک نبی آئے اسماعیل کی اولاد میں، لیکن وہ سارے سینکڑوں نبیوں کے بھاری، ظاہر ہے آخری نبی تھے۔ تو یہودی یوں سمجھتے تھے کہ یہ تو نبی جیسے اور اب تک نبی ہمارے ہاں بنو اسرائیل میں آئے، بنی اسرائیل ہی میں آئیں گے، کون سے؟ آخری نبی۔ لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو بنو اسماعیل میں آئے، بنو اسماعیل میں آئے، اسماعیل کی اولاد میں آئے، عربوں میں آئے، تو ان کو ہو گیا حسد کہ ہم میں کیوں نہیں آئے۔ آج دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ خوبی کمال ہمارے اندر ہونا چاہیے، دوسرے کے اندر چاہتا ہے تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہی بات یہودیوں والی فطرت، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو یہاں یہودی اس لیے ایمان نہیں لائے کہ یہ اس میں ان کی اسماعیل کی اولاد نہیں، یہ کائے کو آئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے بس۔ اور بلکہ
اتنا زیادہ ان کو اس معاملے میں اتنی شدت دشمناوٹ کہ وہ حضرت جبریل سے بھی دشمناوٹ کہ یہ وہی ان کے پاس لے کے کیوں آئے. حضرت جبریل کوئی اپنی مرضی سے وہی لائے حضور کے پاس, اللہ کے حکم سے لائے, لیکن وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ ان کے پاس لے آئے, وہاں دوسری جگہ بھیج دیجیے, جیسے کہ یہ شیعہ کہتے ہیں ایسا. خیر دوبارہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی دشمناوٹ تھی. حالانکہ شروع میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بہت سے احکام میں حضور ان کی موافقت, اللہ کی طرف سے کوئی صریح یا کھلا حکم نازل نہ ہوا ہو, جو بات ابھی مبہم رہی ہو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی موافقت کو پسند کرتے تھے, اس لیے تاکہ ان کی دل جوئی ہو اور وہ اسلام کی طرف کیا ہوں, مائل ہوں. لیکن بعد جتنی ان کی دل جوئی کی گئی وہ اتنے زیادہ اور اکڑتے گئے اور ان کی دشمناوٹ اور زیادہ شدت اختیار کرتی گئی, یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ حکم دیا گیا کہ اب ان کی مخالفت کرو. سمجھا ہے کہ نہیں؟ خیر تو بہرحال یہ یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی حسد کی وجہ سے کہ یہ بنو اسماعیل میں کیوں آئے, بنو اسرائیل میں کیوں نہیں آئے, ان کو آپ پر ایمان نہیں. حالانکہ ان کو سب کو یقین تھا کہ یہ آخری نبی جن کی بشارتیں, علامتیں, نشانیاں بتائی گئی, وہ ساری نشانیاں دیکھ رہے ہیں, جان رہے ہیں, تو ابھی ماننے کے لیے تیار نہیں. اسی حسد کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری تکلیفیں پہنچاتے تھے. ایسی حرکتیں, تکلیفیں پہنچانا ان کا مزاج بن گیا. قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے, آیت جو ہے اس میں کوئی آیت ہے نہیں, وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, کیا ہے؟ ہاں, باری تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتلا دیا تھا کہ تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی وہ اور جو مشرک ہیں ان سے تم بہت تکلیف دینے والی باتیں سنو گے, لیکن اس وقت تم اس پر کیا کرنا, صبر کرنا. یہ قرآن میں حکم دیا گیا ہے. خیر تو بہرحال یہ مختلف طریقوں سے تکلیفیں پہنچاتے تھے. تو اسی سلسلے میں ایک یہ ہوا کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کرایا. یہ واقعہ جو ہے جیسا کہ فتح الباری میں لکھا ہے, علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے لوٹے اس کے بعد محرم سن ہجری 7 کا واقعہ ہے. حدیبیہ کا واقعہ 6 میں پیش آیا تھا, سن ہجری 7 کے محرم میں یہ جو ہے جادو کرنے والا واقعہ پیش آیا. ایک شخص تھا لبید ابن عاصم, یہ اصل تو انصار کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا. انصار کی ایک شاخ تھی بنو زریق, لیکن یہ سب حلیف تھے, دوست تھے. ان کا باقاعدہ دوستانہ معاہدہ جو ہے ایگریمنٹ ہوا تھا, کس کے ساتھ؟ یہودیوں کے ساتھ. تو یہودیوں کا یہ حلیف تھا کون؟ لبید ابن عاصم. اس نے جو ہے خود اپنی بچیوں کو, بیٹیوں کو سکھلا کر خود بھی شریک ہوا اور بیٹیوں کے ذریعے سے جادو کرایا. جادو کرانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کنگھے سے سر اور داڑھی کو کنگھا کرتے تھے, اس کنگھے کے کچھ دندانے, اور کنگھا کرنے کے نتیجے میں بال کچھ نکلتے ہیں, کنگھے کے نکلے ہوئے بال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا آیا کرتا تھا, اس کو جو ہے پھسلا کر کے اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بال, آپ کے بال مبارک آپ کے جسم کا, اس لیے کہ جس کے اوپر سحر کیا جاتا ہے تو اس کے جسم کی کوئی چیز ہونی چاہیے, ناخن, بال وغیرہ, اور وہ کوئی ایسی چیز جو اس کے استعمال میں رہی ہو, اس کے بغیر جو ہے جادو ہوتا نہیں. تو بہرحال ان لوگوں نے جو ہے اس لڑکے سے ساز باز کر کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھے میں نکلے ہوئے کچھ بال مبارک اور یہ کنگھے کے کچھ دندانے حاصل کیے, اور پھر اس میں جادو کیا. یہ جو کمان کی تانت ہوتی ہے, کمان جو ہوتی ہے جس کے ذریعے سے تیر چلایا جاتا ہے,
اس کی جو ڈوری ہوتی ہے مضبوط ڈوری اس کو تانت کہتے ہیں. تو کمان کی اس تانت کے اندر گویا اس پر گرہیں لگائی باقاعدہ. کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں ایسے کلمات جادو کے اندر جس کے ذریعے سے شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے. تو ان کلمات کو سن کر وہ خوش ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو جو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. یعنی جادوگر ان کلمات کو بول کر کے ان کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں اور پھر کیا یہ کرو. عجیب قوم ہے. ایک مرتبہ وہ ہر سال وہ تجدید کرتے ہیں اس کی رینیو کرتے ہیں. سال میں ایک مرتبہ پڑھیں گے بس. وہ کیسا مطیع و فرما بردار بن گیا وہ شیطان کہ یہ کلمات سن کر کے جو کہتا ہے وہ اس کو نقصان پہنچا وہ برابر اس کے پیچھے لگا رہتا ہے. ہم تو ساری دنیا کی احسانات جو ہے وہ برداشت کرتے کرتے بھی اس کی اتنی فرما برداری نہیں کرتے جتنا یہ شیطان کرتا ہے. خیر تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ وہ تانت کے اوپر گرہیں لگائی گانٹھ ان کے اوپر پڑھ کر کے گانٹھ لگائی پڑھ کر کے گانٹھ لگائی. ایسی 11 گانٹھیں لگائی. پھر اس تانت کے اندر وہ بال اور پھر وہ دندانے اس کے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پتلا موم کا چھوٹا بنایا اس کے اندر 11 جو ہے سوئیاں چھوٹی چھوٹی چبھوئی گئی. اور بہرحال یہ سب کچھ جو تیار تھا یہ جادو کا عمل اس کو کھجور کا نر کھجور کا جو یہ ہوتا ہے شگوفہ اوپر کا اس کا جو کور ہوتا ہے اس کے اندر اس کو یہ کر کے بند کر کے اس کا ایک کنواں تھا کہ بنو زریق جس قبیلے کا یہ تھا لبید ابن عاصم اس کے خاندان کا یہ کنواں تھا بیر ذی اروان. اس کے اندر جو پتھر تھا بڑا پتھر اس پتھر کے نیچے اس کو دبا دیا بس. اور اس شہر کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہیں کیا ہے اور آپ نہیں سمجھتے تھے وہ کیا. کیا کام؟ بخاری شریف کے اندر ہے وہ لفظ موجود ہے کان یرا انہ یاتی النساء ولا یاتیہن. یہ دراصل یہ جادو بیویوں کے ساتھ تعلق کے معاملے میں کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ صحبت نہیں کی لیکن اس جادو کی اثر کی وجہ سے نہیں سمجھتے تھے کہ کی. بس یہ تھا اثر. 1 سال تک یہ اثر رہا حضور کو اور اس جادو کے نتیجے میں آپ اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتے تھے جیسے میں بندھا ہوا ہوں بندش کی شکل اور تکلیف آپ کو ہوتی تھی. اس کا اور کوئی اثر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرض منصبی تھا آنے والے احکام اور وحی کو دوسرے بندوں تک پہنچانا اس میں اس جادو کا کوئی اثر نہیں. اور کوئی بڑے سے بڑا جادوگر بھی کسی نبی پر ایسا جادو نہیں کر سکتا کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے فرض منصبی اور اپنی ڈیوٹی کی ادائیگی میں کوتاہی کرے. یہ ناممکن ہے. تو اس جادو سے یہ نہیں یہ ہوا گویا آپ کی جو فیملی زندگی تھی اس میں اس کا اثر ہوا سمجھا ہے کہ نہیں. اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھٹن اور تکلیف محسوس کرتے تھے. بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں رات کو تشریف لائے. میری باری کا دن تھا لیکن وہ دعا میں مشغول ہوئے. دعا ودعا ودعا 3 مرتبہ آیا. دعا میں لگی دعا کی خوب دعا کی. اس لفظ دعا 3 مرتبہ پر حضور حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات لکھی. فرماتے ہیں یہ سحر کے اثر کو دور کرنے کے لیے سب سے مؤثر چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ دعا. اللہ سے مانگو رو رو کر اللہ سے مانگو تو اللہ تعالیٰ اس کا راستہ نکالیں گے. اللہ ہی اس کی راستہ نکالیں گے. تو آپ نے خوب دعا مانگی اور پھر خواب میں 2 آدمی آئے. وہ 2 فرشتے تھے. ایک حضرت جبریل وہ سر کے پاس بیٹھے اور دوسرے حضرت میکائیل جو وہ پائنٹی پر پاؤں کے پاس بیٹھے. اب حضرت جبریل جو سر کے پاس بیٹھے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں ان سے کہ ان کو کیا ہو گیا. تو وہ کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے. حضرت میکائیل نے جواب یہ دیا. پھر کس نے جادو کیا؟ تو کہا لبید ابن عاصم نے. کس چیز میں جادو کیا؟ تو کہا وہ کنگھے اور اس کے نکلے ہوئے بالوں میں. وہ کائی میں رکھا؟ وہ کھجور نر کھجور کے شگوفے میں.
اس کو کہاں دفن کیا؟ وہ ایک ذی اروان نامی کنویں میں نیچے پتھر گیا۔ وہ سب حضور کو خواب میں کہا۔ جب بیدار ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، عائشہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو چیز پوچھی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا مجھے حل بتلا دیا، یعنی وہی دعا کی تھی اللہ کہ یہ کیا ہے میرے تکلیف، تو خواب میں بتلا دیا کہ یہ جادو ہے جو آپ پر کیا گیا ہے اور فلاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخصوص صحابہ حضرت علی، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دو اور ان کو لے کر وہاں گئے، سب کو نہیں، وہاں لے کر گئے اور وہ اندر سے نکالا، وہ جو تھا وہ لائے، اس کو یہ کر کے وہ جادو جس طرح کیا جاتا ہے اس کی ترکیب جو ہوتی ہے نا، اس کا سیٹنگ، اس سیٹنگ کو ادھر ختم کر دو تو جادو کا اثر بھی کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ ترکیب ختم کر دی گئی، سیٹنگ ختم کر دیا، اس کو ایک جگہ دفن کر دیا۔ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مسلمانوں کے سامنے بھی اظہار نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے لوگوں کو کیوں نہیں بتلایا؟ لوگوں کو بتلا دینا کہ اس آدمی نے یہ حرکت کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی اور میں نہیں چاہتا، وہ منافق تھا وہ آدمی، میں نہیں چاہتا کہ کسی آدمی کے خلاف فتنہ بھڑکاؤں، اس لیے کہ اگر میں اظہار کر دیتا تو صحابہ کو حضور کے ساتھ جو محبت تھی کہ حضور کے پسینے کے قطرے کی جگہ پر اپنے خون کو بہانے والے، وہ پھر اس کے تو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، اخیر تک پتہ نہیں چلنے دیا کسی کو، سمجھا ہے کہ نہیں؟ اور وہ آپ کی مجلس میں آتا تھا منافق، تو بھی آپ نے اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں فرمائی، ویسے اپنائی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، آپ کی یہ تعلیم بھی گویا اس طرح ہو تو اپنے دشمن کے ساتھ اس طرح کا معافی کا معاملہ، آپ نے ایسا معاف کیا کہ بتایا بھی نہیں لوگوں کو، سمجھا ہے کہ نہیں؟ یہ اور آج کیا ہوتا ہے، حالانکہ آپ کو یہ جادو کس نے کیا، کس طرح کیا، وہ کائے کے ذریعے سے بتایا گیا تھا، وحی کے ذریعے۔ اس لیے نبی کا خواب بھی کیا ہوتا ہے، وحی۔ حضرت جبریل اور میکائیل نے آ کر کے بتلایا تھا اللہ کے حکم سے، تو بھی یعنی یہ بات یقینی کہ کون، آج کس نے جادو کیا، کوئی بات یقینی، یہ عامل لوگ ہیں، عامل لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ کسی کو یہ نہ کہیں کہ فلاں نے کیا، آپ علاج کر لیجئے، جو علاج ہونا چاہیے وہ، اس لیے کبھی کوئی عامل کہے نا کہ فلاں، اب یہ نہیں، لوگ بعض مرتبہ اس چکر میں پڑتے ہیں کہ بتاؤ نہیں کس نے کیا، نہیں، یہ جن چیزوں کے ذریعے سے عامل معلوم کرتے ہیں وہ کوئی وحی نہیں ہے۔ شریعت نے کسی کے خلاف ثبوت کے لیے یا تو کیا رکھا کہ وہ آدمی خود کیا کرے، اقرار کرے کہ میں نے یہ حرکت کی ہے، یا دو گواہ جو عینی گواہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہو، اپنے کانوں سے سنا ہو، گواہی دیں تو کسی چیز کا ثبوت ہو سکتا ہے۔ ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ کسی ثبوت کا نہیں ہے۔ خالی عامل کہہ دے تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ امداد الفتاویٰ میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی کا یہ نقل کیا ہے، القول الجمیل میں ایک جگہ پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو چوری کے معلوم کرنے کا عمل بتلایا ہے حاضرات والا، تو اس کے نیچے یوں لکھا ہے کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی پر آپ الزام لگاؤ، بلکہ اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ اندرونی طور پر تحقیق کر کے چپکے سے اس کو حاصل کر لو، چپکے اس کو بھائی دیکھو پتہ چلا ہے کچھ، وہ مان لے ٹھیک ہے، ورنہ اس طرح قطعی اور یقینی طور پر اس پر الزام لگانا، چونکہ یہ کوئی شرعی ثبوت نہیں، شرعی ثبوت دو ہی ہیں جیسا کہ میں نے بتلایا، وہ آدمی خود اقرار کرے یا شرعی طور پر دو گواہ نیک صالح عادل مسلمان گواہی دیں، تب بات بن سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ہم لوگوں کے لیے بڑا اس کے اندر سبق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گویا وحی کے ذریعے بتایا، اس کے باوجود آپ نے اظہار نہیں کیا، اور اس آدمی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، آپ نے اس کا خاص خیال کیا۔ اور ہم خالی گمانوں کی بنیاد پر کیا کیا کر ڈالتے ہیں لوگوں کے ساتھ یہ، اور دوبارہ یہ اس طرح یہ جو ہوا، اس کے بعد
پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں، سنا ہے کہ نہیں؟ اور اس میں 11 آیتیں ہیں، پہلی سورہ فلق میں 5 ہیں اور سورہ ناس میں 6 ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا، آپ پڑھتے جاتے تھے اور یہ جو گرہیں تانت کے اوپر 11 لگائی گئی تھی وہ کھلتی جاتی تھی، اور وہ جو پتلا موم کا بنایا گیا تھا اس میں جو سوئیاں اندر چبھی گئی وہ بھی نکلتی جاتی تھی۔ جب یہ عمل ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میں بندھا ہوا ہوں، کھل گیا، بندش کھل گئی اس چیز کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ جادو کے لیے یہ عمل اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اس کے علاج کے لیے بھی اگر آدمی یقین کے ساتھ اس کو انجام دے تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس گویا آپ کے عمل میں ہم لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ اب جادو کا مسئلہ بھی ہے، اسی جاننا چاہیے ضرور کہ جادو کا کیا حکم ہے۔ تو دیکھو جادو جو ہوتا ہے، جن طریقوں سے جادو کیا جاتا ہے اس میں کچھ باتیں آدمی کچھ کلمات پڑھتا ہے، کچھ بول بولتا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا وہ بول ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے ان شیاطین کو کیا کیا جاتا ہے، خوش کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اس کو عمل کر کے وہ فلاں جس پر جادو کیا جا رہا ہے اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو وہ اکثر تو وہ کفریہ باتیں ہوتی ہیں، یعنی اس جملے کے زبان سے نکالنے کی وجہ سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ کچھ اعمال کرواتے ہیں، خون، یا بعد مرتبہ تو بچوں کو باقاعدہ اغوا کر لیتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ان کی بلی چڑھاتے ہیں بعد دیویوں کے اوپر، اور اسی طریقے سے جو ہے قرآن کو نجاست کے اندر ڈالتے ہیں۔ یہ اس کے بغیر جادو سیکھ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے عام طور پر جادو کے اندر ایسا کام یا ایسی بات کی جاتی ہے جس کے نتیجے میں آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور اس کی وجہ سے اگر یہ کفریہ کلمہ ہے یا کفریہ عمل ہے تو اس سے ایمان سے نکل جائے گا۔ اگر ایسا کفریہ نہیں ہے تو بھی وہ حرام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس میں ایک جادو کو بھی ذکر کیا ہے، حرام ہے، اعلیٰ درجے کا حرام، اور اسلامی حکومت میں اگر اس کے اوپر ثابت ہو جائے زہر، یا جو ہے وہ اپنے اقرار کر لے تو اس کے لیے بڑی سخت سزا مقرر کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ جادو جو ہے عام طور پر آدمی کو، جو لوگ سیکھتے ہیں، عورتیں زیادہ طور پر اس میں ملوث ہوتی ہیں، لیکن وہی اس کی نتیجے میں نعوذ باللہ آدمی ایمان سے نکلتا ہے، اس لیے وہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہ آیتیں اللہ نے 11 آیتیں دونوں صورتوں میں نازل فرمائی، اور اس کی وجہ سے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو سحر کا اثر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کو دور فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔